باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ درس فقہ ہمارا جاری ہے اور ہم طہارت کی بات کر رہے تھے۔ سامعین اکرام، طہارت کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ وضو ہے، اور آج ہم وضو کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یعنی اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور وضو نہ ہو تو اپنے منہ اور کونیوں تک ہاتھوں کو دھو اور سر کا مسح کرو اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں دھو۔ یعنی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے وضو کے 4 فرائض بیان کیے ہیں جن کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایسی چیز کیا نہ بتا دوں کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے اور درجات بلند کرے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہ آپ ہمیں ضرور اس سے ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت وضو ناگزیر ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا اور مسجدوں کی طرف قدموں کو کثرت کے ساتھ لے کر جانا، نماز کا انتظار کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت اس کے صدقے انسان کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سامعین اکرام، آج ہم وضو کے فرائض کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں، تو وہ آیت مبارکہ سے ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ وضو کے 4 فرائض ہیں جو کہ قرآن مجید سے ثابت ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ 4 فرائض کون کون سے ہیں، ان کو بیان کیا جائے تو 4 فرائض وضو کے یہ ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے منہ کا دھونا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ یہ 4 فرائض وضو کے ہیں۔ سوال کیا گیا ہے کہ آپ نے وضو کے فرضوں میں منہ، ہاتھوں اور پاؤں کا دھونا کہا ہے، دھونے سے کیا مراد ہے اور کیسے دھویا جائے، وضاحت کی جائے۔ سامعین اکرام، دھونے سے مراد یہ ہے کہ منہ، ہاتھ اور پاؤں کے ہر حصے پر کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ صرف بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی مل لینے یا 1 آدھ بوند پانی بہہ جانے کو دھونا نہیں کہا جائے گا، نہ ہی ایسے کرنے سے وضو یا غسل ادا ہوگا۔ یاد رکھیے کہ دھونے میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کم از کم 2 بوند پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ کئی لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے، لہٰذا ان کا وضو یا غسل نہیں ہوتا اور ان کی نمازیں بھی نہیں ادا ہوتی، ان کی ساری محنت یوں ہی بیکار جاتی ہے۔ بدن میں بعض جگہ ایسی ہیں کہ جب تک ان کا خاص خیال نہ رکھا جائے وہاں پانی نہیں بہتا۔ یعنی وضو کے لیے دھونے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی اعضاء کے کسی حصے کو دھوتے ہیں تو وہاں 1-2 بوند پانی کا بہہ جانا یہ ضروری ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنا گیلا ہاتھ جو ہے وہ خشک جگہ پر ایسے مل دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا غسل یا وضو ہو گیا ہے۔ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ایسے وضو یا غسل نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ عبادت اس سے کامل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کا بہت زیادہ احتیاط کی جائے کہ خشک جگہوں پر پانی کو اچھے طریقے سے بہایا جائے تاکہ ہمارا وضو ہو سکے۔ سوال یہ ہے کہ مسح کسے کہتے ہیں، تو کسی موضوع حدث پر پانی کی تری پہنچنے کو مسح کہتے ہیں۔ یعنی ایسی خشک جگہ جس جگہ کا مسح کا حکم دیا گیا ہے اس جگہ کا پانی کی تری کا پہنچانا یہ مسح ہے۔ جیسے ہم سر کا مسح کرتے ہیں تو اپنے تر ہاتھ جو ہیں وہ تر ہاتھ اپنے یہاں پیشانی جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں اور یہاں سے جب پیچھے بالوں کے اوپر لے کر جاتے ہیں تو چوتھائی سر کا مسح جو ہے یہ فرض ہے اور پورے سر کا مسح جو ہے یہ سنت ہے۔ یعنی تر ہاتھوں کا اپنے سر کے بالوں کے اوپر پھیرنا یہ مسح کہلاتا ہے۔ سامعین کرام، اس میں فرائض میں سب سے پہلا فرض جو بیان کیا گیا ہے منہ کا دھونا ہے۔
تو اس کے اوپر چند سوالات تیار کیے گئے ہیں کہ منہ کے دھونے سے کیا مراد ہے۔ تو اس کی تفصیل کیا ہے؟ طول میں شروع پیشانی سے، یعنی جہاں سے بال جمنے کی انتہا ہو تھوڑی تک، اور عرض میں ایک کان سے دوسرے کان تک منہ ہے، اس حد کے اندر جلد کے ہر حصے میں ایک مرتبہ پانی بہانا فرض ہے۔ یعنی یہ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تھوڑی تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ سارا منہ ہے، یہ چہرہ ہے، اور یہاں پانی کا بہانا یہ فرض ہے۔ اگر اس میں سے کوئی ایک جگہ بھی خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ اور بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جلدی جلدی منہ کو دھوتے ہیں، تو ان کی یہ کان کی لو سے آگے جو جگہ ہیں یہاں پانی نہیں پہنچتا، یہ جگہ خشک رہ جاتی ہیں، جس سے ان کا وضو نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ جب ہم اپنا چہرہ دھوتے ہیں تو یہ بالوں کو جہاں سے شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کر تھوڑی تک، اور کان کی ایک لو سے لے کر کان کی دوسری لو تک، یہاں مکمل پانی کا پہنچانا اور پانی کا بہانا جو ہے یہ فرض ہے، اور جب تک یہ ادا نہیں ہوگا اس وقت تک وضو نہیں ہوگا۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جس کے سر کے اگلے حصے کے بال گر گئے ہوں، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے یہ سامنے کے بال جو ہے یہ نہیں ہوتے، گر جاتے ہیں یا جمے ہی نہ ہوں، وہ منہ دھونے کے لیے کہاں سے شروع کرے؟ اب یہ بہت اہم سوال ہے کہ جس بندے کے سامنے بال ہی نہیں ہے، کیونکہ بیان یہ کیا گیا کہ جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں، تو اب جس کے بال ہی نہیں ہیں تو اس کی حد کیا ہوگی؟ تو فقہائے کرام نے فرمایا ہے اس پر وہیں تک منہ دھونا فرض ہے جہاں تک عموماً بال ہوتے ہیں، یعنی جہاں تک عموماً بال ہوتے ہیں اور وہ یہ پیشانی سے اوپر تک ہوتے ہیں، تو وہ اس حد کو تصور کرے گا، اور اس کا جو منہ ہے، اس کا جو چہرہ ہے وہ یہاں سے شروع ہوگا۔ عموماً جہاں پہ بال ہوتے ہیں وہ اسی حد کو تصور کیا جائے گا۔ جہاں تک عموماً بال ہوتے ہیں، اگر کسی کے اس سے بھی نیچے تک بال جمے ہوئے ہوں تو وہ کہاں تک منہ دھوئے؟ اب یہ دوسرا سوال ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے بال ہوتے ہی نہیں ہیں، تو وہ تو یہ عموم کو دیکھے گا کہ عموماً جہاں تک بال ہوتے ہیں وہ وہاں سے چہرہ شروع کرے۔ اور بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بال عموماً سے نیچے ہوتے ہیں، آدھی پیشانی تک ان کے بال آئے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو ان کے لیے بھی فقہاء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس پر ان زائد بالوں کا جڑ تک دھونا فرض ہے، یعنی بعض اوقات جو پیشانی کے اوپر بال آئے ہوتے ہیں جہاں تک لوگوں کے عموم سے نیچے ہوتے ہیں، تو ان کا ان بالوں کو جڑ تک دھونا فرض ہے، ان کی جلد تک پانی پہنچانا یہ فرض ہوگا۔ تو دیکھا اسی عموم کو ہی جائے گا۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ مونچھوں، بھوؤں اور بچی داڑھی کے بال اگر اتنے زیادہ ہوں کہ کھال بالکل دکھائی ہی نہ دیتی ہو تو پھر وضو کرتے وقت اس جگہ کی کھال کیسے دھوئیں؟ یعنی داڑھی اتنی گھنی ہو، مونچھیں کسی نے اتنی بڑی رکھی ہوتی ہیں، اتنی گھنی ہوتی ہیں، تو بھوئیں اتنی گھنی ہوتی ہیں، تو اب یہاں جب پانی ان کی جلد تک کیسا پہنچایا جائے گا؟ تو فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ پھر جلد کا دھونا فرض نہیں بلکہ صرف ان بالوں کا دھونا فرض ہوگا۔ مثلا داڑھی اتنی گھنی ہو کہ جلد تک پانی نہ پہنچ پاتا ہو، مونچھیں، بھوئیں، تو پھر ان کا جلد تک پانی پہنچانا فرض نہیں ہوگا بلکہ ان کا بالوں کا ہی دھونا فرض ہوگا۔ اگر مونچھوں، بھوؤں اور بچی داڑھی کے بال گھنے نہ ہوں، کیا پھر جلد کا دھونا فرض ہے؟ مثلا کسی لوگوں کی داڑھی پتلی ہوتی ہے اور مونچھیں پتلی ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں پھر کیا حکم ہے؟ تو فقہائے کرام فرماتے ہیں ہاں پھر ان بالوں کے ساتھ اس جگہ کی جلد کا دھونا بھی فرض ہوگا، یعنی پھر جلد تک پانی پہنچانا بھی فرض ہوگا۔ اب سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ لبوں کی جلد کا یہ حصہ مونچھوں کے بال ہٹا کر بھی دھونا فرض ہے، خواہ گھنی مونچھیں ہوں، ویسے اتنی بڑی مونچھیں جس سے ہونٹوں کا اگلا کنارہ بھی چھپ جائے رکھنا جائز نہیں۔ لبوں کا اتنا کٹانا ضروری ہے جس سے ہونٹوں کے کنارے ظاہر ہو جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لبوں کے کنارے کا حکم فرمایا ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دھونے کی بات کی ہے تو لبوں کے کنارے کا حکم فرمایا ہے، تو لہٰذا اتنی بڑی مونچھیں نہیں رکھنی چاہیے کہ جس سے اس کے لیے وضو میں بھی مسائل ہوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بھی نافرمانی ہو۔ تو لہٰذا
ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے۔ آگے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ لبوں کا وہ حصہ جو عموماً لب بند کرنے کے بعد زہر رہتا ہے، کیا اس کا دھونا فرض ہے؟ یعنی اگر منہ بند کریں تو یہ جو سامنے کا حصہ ہے جو لوگوں کو نظر آتا ہے، جو زہر رہتا ہے، تو کیا لبوں کا یہ حصہ دھونا فرض ہے؟ تو سامعین کرام، فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ ہاں ان کا دھونا فرض ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ منہ کو دھوتے وقت اس طریقے سے زور سے منہ بند کر لیتے ہیں، لہذا ان کا یہ سامنے زہر حصہ چھپ جاتا ہے اور اس پر پانی نہیں جاتا، تو اس سے بھی وضو نہیں ہوگا۔ لہذا چہرہ دھوتے وقت اس چیز کا بہت خاص خیال رکھا جائے کہ عموم میں جو حصہ لبوں کا زہر ہوتا ہے اس کو سامنے کھلا رکھا جائے تاکہ وہاں تک پانی بہا جا سکے اور وضو کامل کیا جا سکے۔ تو سامعین کرام، ایک سوال اور لے لیتے ہیں اور پھر اس موضوع کو کلوز کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ غسل کے وضو کے دو دیگر 3 فرائض ہیں اس کے اوپر بھی آگے بات کریں گے۔ لہٰذا ایک سوال لے لیتے ہیں کہ کیا نت کے سوراخ کو بھی دھونا فرض ہے؟ یعنی بعض اوقات خواتین نے جو نت ڈالی ہوتی ہے یا کوئی رنگ ڈالا ہوتا ہے، تار وغیرہ ڈالی ہوتی ہے ناک کے اندر، تو کیا اس کا دھونا بھی فرض ہے؟ اگر نت کے سوراخ بند نہ ہوں تو اس میں پانی بہانا فرض ہے۔ اگر سوراخ تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں نت کو حرکت دے، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر سوراخ تنگ ہو تو پھر اس کے اوپر پانی ڈال کر نت کو حرکت دے دے، اور اگر تنگ نہ ہو تو یہاں تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ یہ اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آنکھ کے کنویں پر پانی بہانا فرض ہے؟ تو ہاں، آنکھ کے کنویں پر بھی پانی بہانا فرض ہے۔ تو سامعین کرام، بہت سارے سوالات ہیں، انشاءاللہ اسی موضوع کو اور مزید بھی بات کریں گے، تو لہٰذا انہی چیزوں کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ چہرے کی حدود، چہرے پر پانی کیسے بہانا ہے، کیونکہ یہ پہلا فرض ہے، اور عبادت میں، طہارت میں اگر فرائض ہی بندہ صحیح طریقے سے ادا نہ کرے تو وضو نہیں ہوگا، طہارت نہیں ہوگی، اور ہماری عبادات کی تاثیر بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ دیگر جتنے بھی فرائض ہیں ان کے اوپر بھی تفصیلی بات ہوگی۔ آپ ہمارے اس چینل کو دیکھتے رہیں، اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک یہ فقہی مسائل، ضروریات زندگی کے مسائل پہنچتے رہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔